جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جی کہ کل ہم نے جو ٹریبونل بنایا تھا NA48 کے حوالے سے، الیکشن ٹریبونل، الیکشن کمیشن نے جو ریٹائرڈ جج کے حوالے سے اس کو چیلنج کیا تھا، اور آج آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے جو ہے ٹریبونل کو جو ہے وہ کام کرنے سے روک دیا، کیونکہ ہماری اس کے اندر اپریہینشنس تھی بہت زیادہ، اور بہت سے ایسے اسپیکٹس تھے جو ECP نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آرڈر کیے تھے وہ آرڈر لا کے مطابق نہیں تھے، باعث تھے، اور اس کے اندر سے بہت سے اور چیزیں تھیں جو نمایاں تھیں، جس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ریٹ پٹیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل، جو آج فکس ہوئی آنریبل چیف جسٹس صاحب کے پاس، اور انہوں نے جو ریٹائر جج عبدالشکور پراچا صاحب کا ٹریبونل تھا NA48 اسلام آباد کے حوالے سے میری الیکشن پٹیشن کے اوپر اس کو کام کرنے سے روک دیا اور حکم امتناعی جاری کر دیا۔ سر کیا آپ کے ساتھ ریزرویشنز تھی یا خدشات تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگینسٹ دا اسپرٹ آف لا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے فارم 47 کی پیداوار، انہوں نے خود 2023 کے اندر جب یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر آئے اور ایکٹس میں امینڈمنٹس کی انہوں نے، تو اس کے اندر امینڈمنٹ کی تھی کہ ریٹائر جج کی جگہ حضر سروس جج جو آپ کا سٹنگ جج ہوگا وہ پریزائڈنگ آفیسر ہوگا ایز الیکشن کمیشن کے ٹریبونل کے حوالے سے وہ کرے گا، جس پہ ٹریبونل بنے سارے پاکستان میں بنے۔ اور لیکن اسلام آباد وہ واحد علاقہ ہے جہاں سب سے پہلے اپلیکیشن دی گئی کہ جی جو ریٹرن کینڈیڈیٹ انہوں نے جعلی بنائے ان کی طرف سے کہ جی ان کو ہٹایا جائے، اور وجہ اس میں کیا لکھی گئی تھی؟ وجہ یہ لکھی گئی تھی کہ یہ بہت جلدی کر رہے ہیں فیصلے، ان کا جو ہے بہت جلدی ٹرائل کمپائل کر رہے ہیں۔ سو اس کے اوپر جو ہے ECP نے جب ٹرانسفر کے لیے اپلیکیشن ECP میں گئی اور ECP نے ٹرانسفر کیا، ہم نے اس ٹائم بھی چیلنج کیا تھا کہ جی یہ تو لا نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے پینڈنسی کے دوران، اس ریٹ پٹیشن کی پینڈنسی کے دوران جو ہے وہ آرڈیننس آ گیا کہ جی ریٹائر جج ہوگا۔ پھر جب وہ آرڈیننس ہے، ہم نے اس آرڈیننس کو چیلنج کیا اور اس میں یہ پلی لی تھی کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا بھی تو آگے ایگزیکیوٹ ہوگا، آگے امپلیمنٹ ہوگا، ان کیسز پہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو پھر ایکٹ لانا پڑا، اور ایکٹ میں انہوں نے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کو بھی انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی، جس کو ہم نے دوبارہ چیلنج کیا۔ الٹرا وائرس جو تھی سیکشن 151 کی وہ چیلنج کی، اور اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ جو ہم ان کی اپلیکیشنز جو ہمارے جعلی ریٹرن کینڈیڈیٹس تھے، سو کال ریٹرن کینڈیڈیٹس تھے، ان کی اپلیکیشنز پہ ٹرانسفر اپلیکیشن دی گئی ریٹائر جج کو، انہوں نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا، اور انہوں نے کہا فریش دوبارہ اس کو جو ہے کریں، ڈیسائیڈ کریں، اور جب فریش دوبارہ ڈیسائیڈ کیا گیا تو انہوں نے دوبارہ اسی شخص کے بعد بھیج دیا۔ سو یہ تو ایک وہ کہتے ہیں نا کلیم اللہ سے سمیع اللہ اور سمیع اللہ سے کلیم اللہ، وہ گیم ہو رہی ہے۔ ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا آپ نے، اور انشاءاللہ ہم آخری دم تک جو ہے اپنی قانونی جنگ جاری رکھیں گے اور پیسفل طریقے سے اپنے پروٹیسٹ جاری رکھیں گے۔ اور جب آخری دم تک جنگ جاری رکھیں گے، کیا سمجھتے ہیں سال ہونے والے ہیں، ابھی تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو پایا، کیا سمجھتے ہیں فیصلہ ہو جائے گا آپ کے حق میں، یا نیکسٹ الیکشنوں کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جب الیکشن ہوں گے تو ہم جیت کر پھر دوبارہ اسمبلی میں آئیں گے؟ دیکھیں یار، بات یہ ہے کہ آخری دن تو حق کا ہوتا ہے۔ میں ڈے فرسٹ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ ڈے ول بی آورز، بیکاز جو حق پہ ہوتے ہیں آخری دن انہی کا ہوتا ہے۔ سو یہ تو بات انکار والی ہے ہی نہیں کہ اللہ کی ذات کا یہ فرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول نے یہ بار بار کیا ہے ہر جگہ کہ آخری دن جو ہے وہ حق کا ہوگا، جو ججمنٹ ڈے وہ ہوگا، جس کو ہم ججمنٹ ڈے کہتے ہیں، جس کو ہم حساب کا دن کہتے ہیں، وہ بھی حق کے لیے اوپر سٹینڈ کرے گا۔ تو یہ تو دنیاوی چیز ہے، یہ تو انشاءاللہ آپ 5 سال تو بہت دور کی بات ہے، آپ ابھی تک اگر یہ ٹرائل چل گیا ہوتا 180 دن کے اندر، تو ابھی تک یہ لوگ نہ گھر گھاٹ کے تو پہلے بھی نہیں تھے یہ، اور یہ پاکستان میں رہنے کے قابل بھی نہ ہوتے۔ انہوں نے بھی ان کے جو پیشوا جو ان کو لے کر آئے تھے اس ٹائم قاضی فائز عیسیٰ، اس کے ساتھ انہی کے گھر میں جا کے رہنا تھا، پاکستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ دوسرا سر یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں کئی چیزوں پہ پابندی لگائی جا چکی ہے یا مزید لگنے جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں مکمل طور پر، تو پھر کیا اس گورنمنٹ کے لیے، اس ملک کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یار، پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ہمیشہ ہوتی ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اور بائی دا پیپل، جس کو عوام سلیکٹ کرتے ہیں وہ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ تو گورنمنٹ تو ہے کوئی نہیں، یہ تو جعلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 17 سیٹوں سے، ان کو حکومت ماننا ہے، حکومت کہنا ہی جو ہے وہ زیادتی ہے بہت بڑی۔ نمبر 2 چیز یہ ہے جی، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم پاکستانی شہری ہیں، ہم ساروں کا جینا مرنا پاکستان میں، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی یہاں پر ہیں اور ہماری قبریں بھی یہاں پر ہی ہونی ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ پاکستان ہماری پریورٹی ہے، پاکستان کے اوپر سینکشنز کو ہم کبھی بھی حمایت نہیں کرتے۔ پاکستان جو ہے وہ ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، اور ہم یہ جو اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں
اتنی جدوجہد کھا رہے ہیں، ماریں کھا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، ہم در بدر ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خود آج آپ کے سامنے سے 17 FIRs میرے اوپر چلی ہوئی ہیں جس میں قتل اور پتہ نہیں دامے قتل اور کون سی چل رہی ہیں۔ کیوں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں، اس ملک کو چور لٹیرے لے کے نہیں جا سکتے۔ سو ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں جی، اپنے ملک جو ہے اس کی سالمیت ہماری پریورٹی ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہماری پریورٹی ہے، اس ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہماری پریورٹی ہے، یہاں کے عوام جو ہیں ان کو خوشحال بنانا ہماری پریورٹی ہے۔ تو ہم تو ایز اے پرسنل لیول پہ بھی اور ایز اے پارٹی لیول پہ بھی آپ نے دیکھ لیا، عمر ایوب صاحب کی اسٹیٹمنٹ اس پہ آ چکی ہے کہ ہم سینکشنز کو تو بالکل ہم سینکشنز کو جو ہے وہ ڈینائی کرتے ہیں، ہم سینکشنز کو جو ہے اس کو ہر لحاظ سے اس کی جو ہے کرتے ہیں، اس کو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے وہ سینکشنز کسی حوالے سے جو ہیں وہ صحیح اور درست فیصلہ نہیں ہے۔ تھینک یو۔